رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وَإِذْ قَالَ موسیٰ، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقومہ اپنی قوم سے کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم تمہیں حکم دیتے ہیں ان تذبحوا یہ کہ تم ذبح کرو بقرۃ کوئی گائے. قالوا تو کہنے لگے اتتخذنا ہزوا کیا آپ ہمارا ٹھٹھا کرتے ہیں. قال فرمایا کہ اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان اکونا یہ کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہل لوگوں میں سے. قالوا تو کہنے لگے ادع لنا کہ آپ دعا کریں ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یبین لنا کہ وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما دے ہمارے لیے ما ہی اس گائے کی حقیقت کیا ہے. قال فرمایا کہ انہ یقول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہا بقرۃ کہ یہ ایسی گائے ہو لا فارض کہ نہ وہ بوڑھی ہو ولا بکر اور نہ ہی بالکل بچی ہو عوان بین ذالک ان دونوں کے درمیان ہو. ففعلوا پس تم کر لو ما تؤمرون جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. قالوا تو کہنے لگے ادع لنا ربک کہ آپ دعا کریں اپنے رب سے ہمارے لیے یبین لنا کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے ما لونها کہ اس کا رنگ کس طرح کا ہو. قال فرمایا کہ انہ یقول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہا بقرۃ صفراء کہ بے شک وہ ایسی گائے ہو جو زرد ہو فاقع لونها کہ انتہائی زرد اس کا رنگ ہو تسر الناظرین جو دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو. قالوا کہنے لگے ادع لنا ربک آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے یبین لنا ما ہی کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما دیں اس کی حقیقت کو. ان البقرہ تشابہ علینا کہ بے شک گائے تو ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا لمہتدون ہدایت پانے والے راہ پانے والے ہوں گے. قال انہ یقول فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہا بقرۃ کہ وہ ایسی گائے ہو لا ذلول تثیر الارض کہ جس نے نہ ہلوں کے اندر جوتی گئی ہو کہ زمین کے اندر ہل چلایا گیا ہو ولا تسقی الحرث اور نہ ہی اس کے ذریعے کھیتی کو سیراب کیا گیا ہو یعنی کنویں وغیرہ پر چلائی گئی ہو. مسلمۃ لا شیۃ فیہا کہ بالکل بے عیب ہو اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو. قالوا الآن جئت بالحق کہنے لگے کہ اب آپ حق بات لے کر آئے ہیں. فذبحوها تو انہوں نے گائے کو ذبح کیا وما کادوا یفعلون اور نہیں تھے وہ ذبح کرنے والے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک جان کو قتل کیا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا کہ تم اس میں قتل کو ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے تھے اس بات کو جس کو تم چھپاتے تھے. فَقُلْنَا پس ہم نے کہا اضربوا ببعضها کہ تم لگا دو اس مقتول کو اس کا بعض حصہ. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائیں گے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی نشانیاں دکھلاتے ہیں لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ جاؤ. اس رکوع کے اندر بنی اسرائیل کا ایک خاص واقعہ بیان فرمایا گیا ہے گائے والا واقعہ. تو اس صورت کا نام بھی اسی رکوع کے جو بقرہ کا لفظ آیا ہے اور گائے کا واقعہ نقل کیا گیا ہے اسی سے صورت کا نام بھی سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے. ہوا یوں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا وہ بڑا مالدار تھا اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اس کی ایک بیٹی بھی تھی حسین و جمیل. تو اس کا کوئی اور وارث نہیں تھا سوائے اس کے ایک جو ہے وہ بھتیجا تھا اس کا وہ اس کا وارث تھا. تو اب بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ اس نے اس مال کی لالچ میں آ کر
اپنے چچا کو قتل کر دیا، اور بعد میں آتا ہے کہ اس نے اپنے چچا سے جو ہے نا اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا تو اس نے رشتہ نہ دیا، اس پر جو ہے اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد پھر خود ہی جو ہے وہ شور و واویلا کرنے لگا کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کہ یہ معاملہ بن گیا ہے، اور کہنے لگا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے چچا کے قاتل کو ظاہر فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ تم جو ہے وہ کوئی گائے ذبح کر دو، اور اس گائے کا کوئی حصہ جو ہے وہ اس مقتول کو، اس مردہ کو لگاؤ گے تو وہ مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے گا، اور وہ بتا دے گا کہ میرا کون قاتل ہے۔ اب حکم تو یہی تھا ان تذبحوا بقرہ، کہ کوئی سی گائے ذبح کر دو، نکرہ غیر معین بیان فرمایا، تو کوئی سی گائے ذبح کر دیتے مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن آگے سے جو ہے وہ مختلف سوالات کرنے لگے، اور جس طرح سوالات کرتے گئے خود پھنستے گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ کوئی سی گائے ذبح کر دیتے تو ان کا مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن انہوں نے جو ہے وہ سوالات شروع کر دیے کہ ماہیا، اچھا گائے کس طرح کی ہونی چاہیے، اس کی کتنی عمر ہونی چاہیے؟ تو فرمایا کہ انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ وہ ایسی گائے ہو کہ نہ تو بالکل بوڑھی ہو اور نہ ہی بالکل بچی ہو، نہ عمر ہو، بلکہ جوان ہو، جوان گائے ہو۔ تو فرمایا کہ اچھا پھر اس کا رنگ کس طرح کا ہو؟ تو فرمایا کہ اس کا رنگ جو ہے وہ ایسا ہو کہ بقرۃ صفرا زرد، انتہائی زرد جو ہے وہ گائے ہو، اس کے اندر کوئی اور قسم کا رنگ نہ ہو۔ تو اچھا جی، تو پھر بھی کہنے لگے کہ ابھی بھی بات واضح نہیں ہوئی۔ تو اچھا فرمایا کہ انہا یقول، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہیں کہ بالکل جوان گائے ہو، لیکن جو ہے وہ اس سے کسی قسم کا کوئی کام نہ لیا گیا ہو، نہ تو حل اس سے چلائے گئے ہوں اور نہ ہی جو ہے راہٹ پر کنویں پر اس کو چلایا گیا ہو، بالکل بے عیب ہو، کسی طرح کا اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، اب بات واضح ہو گئی ہے۔ تو اب اس طرح کی گائے ڈھونڈنے لگے کہیں ان کو گائے نہ مل رہی ہو۔ بالکل ایک غریب آدمی تھا، اس کے پاس اس طرح کی گائے کھڑی تھی، تو اس نے کہا کہ میں تو یہ گائے تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں جب تک کہ مجھے تم اتنا سونا نہ دو۔ کتنا بھائی؟ کہ اتنا جس طرح اس گائے کو ذبح کیا جائے، اس کا چمڑا جو ہے وہ جتنا سونے سے بھر جائے، اتنا جو ہے تم مجھے سونا دو گے، پھر میں یہ گائے تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اب جو ہے نا کرتے کیا نہ مرتے کیا نہ کرتے، تو ان کو مجبوری تھی، کرنا پڑ رہا تھا، تو لہٰذا اتنا سونا دیا گیا، اور پھر جو ہے وہ گائے اس سے لی گئی اور اس گائے کو ذبح کیا گیا۔ اس گائے کا ایک حصہ جو ہے دم یا کوئی اور حصہ وغیرہ اس مقتول کو لگایا گیا، تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا۔ تو اس نے بتا دیا کہ فلاں جو ہے، فلاں میرا جو خود بھتیجا ہے، یہی میرا قاتل ہے، اور یہ کہنے کے بعد فوراً جو ہے پھر وہ دوبارہ مر گیا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کے محتاج نہیں تھے، بغیر اللہ تعالیٰ خود حکم دے دیتے تو وہ زندہ ہو جاتا، تو گائے کو ذبح کرنے کی اتنی جو ہے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیتے ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہوں گے کہ دنیا دار الاسباب ہے، تو یہاں پر سبب اختیار کرنا پڑے گا اور پھر جا کر ہوگا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غریب کے لیے جو ہے، جو متقی آدمی تھا، اس کے تقوی کا اس کو جو ہے دنیا کے اندر انعام اور بدلہ دینا چاہ رہے ہوں۔ تو بہرحال تو پھر اس طرح کیا گیا، تو اس نے بتا دیا کہ میرا قاتل جو ہے یہی میرا بھتیجا ہے، تو پھر بدلے میں جو ہے اس کو دوبارہ قتل کیا گیا، اور جو ہے اس کو میراث سے بھی محروم رہا۔ تو فرمایا کہ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائیں گے، جیسے دنیا کے اس کو زندہ فرمایا ہے، اور دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو ایسے ہی قیامت میں اللہ تعالیٰ دوبارہ جو ہے وہ زندہ فرمائیں گے۔ وَيُرِيكُمْ آیاتہ لعلکم تعقلون، تو یہ اپنی نشانیاں، بعض نشانیاں جو ہے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھلا دیتے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی بات کو خوب سمجھ لو کہ دوبارہ جو ہے وہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، اچھے اور برے اعمال کا جو ہے وہ نتیجہ انسان کے سامنے آنا ہے۔ تو بہرحال تو اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا بڑوں کی طرف سے کوئی حکم ملے تو اس کو آدمی کر لے، جوں چوں چراں کرے گا تو خود پھنستا جائے گا کہ کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، کیسے کیا جائے، تو پھنستا چلا جائے گا اور خود اپنے لیے مشکلات کو پیدا کرے گا، جیسے کہ بنی اسرائیل نے اپنے لیے مشکلات کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ